بسم اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جب پچھلی مجلس میں ہم نے یہ طے کر لیا کہ قرآن پاک کی حیثیت مذہب، اسلام اور دین کی دنیا میں میزان، فرقان، برہان اور مہیمن کی ہے، تو آج ہم ایک قدم آگے بڑھ کر اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، قرآن پاک کا ہدف کیا ہے، قرآن پاک کس چیز پر انسانیت کو توجہ کو مرکوز کرتا ہے۔ تو ذہن میں رہے قرآن پاک کا مقصد اور ہدف اور مطمع نظر انسانیت کے لیے دین کی دنیا میں ہدایت اور رہنمائی کرنا ہے۔ آج ایسے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ 114 سورتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی جو سورہ ہے وہ دراصل ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور اگر اس کا سیاق سباق دیکھا جائے اور پس منظر کہ جب پیغمبر علیہ السلام کو وہ دعا سکھائی گئی ہے تو بڑی ہی غیر معمولی کیفیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ وہ صورتحال کیا ہے کہ ایک طرف یہود غیر خدا کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی عزیر، اور اس کی منتیں مار رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ عیسائیت عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ محترمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کے مد مقابل مشرکین مکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اسلام کی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں، ان کی منتیں مار رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کے درمیان میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توحیدی دعا سکھاتے ہیں، اور اس کا حاصل اور خلاصہ ہر مسلمان کو یاد ہے، بلکہ اس کے دل دماغ میں پیوست ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، وہ ہدایت والا سیدھا راستہ کہ جن پر جو لوگ چلتے رہے ان پر آپ کے انعامات ہوئے، چاہے وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں۔ تو اس پس منظر میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔ تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو آسمان والوں سے کی طرف سے یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ تو کہا جس ہدایت کے تم متمنی تھے، جو ہدایت تم مانگ رہے تھے، لو تمہارے پاس آ گئی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک جو کہ آسمانوں سے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ مذہب، اسلام اور دین کی دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح نماز میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، مثلا پہلے وضو ہونا چاہیے، وضو کے بعد لباس اور جسم پاک ہو، نماز کا وقت ہو، قبلہ رخ ہو، تو تب بندہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے اور نماز اس کو وہ فائدہ دیتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اس کے پاس نہ ہوں، نہ تو اس نے وضو کیا، نہ اس کے جسم پاک ہے، نہ اس کا لباس پاک ہے، حتیٰ کہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور قبلے کی طرف منہ بھی نہیں ہے، تو یہ شرائط اور آداب اگر نہ ہوں تو نماز کے اندر وہ داخل بھی ہو جائے تو سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں ملے گا۔ بین اسی طرح کوئی بندہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی فرد، گروہ یا جماعت، اور کہتے ہیں ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کتاب سے فائدہ تب ہوگا کہ وہ اس کتاب کو ہدایت سمجھیں، کوئی اور چیز نہ سمجھے۔ جب بندہ مومن اس کتاب کو ہدایت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ سمجھے گا تو پھر یہ کتاب اس کو فائدہ دے گی۔ ذہن میں رہے یہ جو قرآن پاک کی حیثیت ہے کہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے دین کی دنیا میں، اسلام کی دنیا میں، تو یہ حیثیت صرف قرآن پاک کی نہیں ہے، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے تورات، انجیل، حتیٰ کہ صحف ابراہیم یا موسیٰ، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ بھی ہدایتی تھے، اور ہدایت کے لیے انسانیت کے پاس بھیجے گئے تھے۔ قرآن پاک کے لفظ ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے تورات بھیجی، اس میں محض ہدایت تھی اور روشنی تھی۔ تھوڑا سا آگے چل کے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ،
ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت کا سامان تھا اور نیلی روشنی تھی۔ تو حاصل کیا ہوا جی؟ قرآن پاک میزان، فرقان، برہان اور مہیمن تو ہے، لیکن قرآن پاک کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ لوگوں کو دین کی دنیا میں دین کے اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عملی زندگی میں مجھے اور آپ کو توفیق دیں، جرأت دیں کہ ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں۔